السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ایماندار شخص کو اس کی سچائی کی وجہ سے نوکری سے نکال دیا گیا اور وہ بھوکے پیٹ سڑکوں پر دھکے کھانے پر مجبور ہو گیا۔ اس کے بچوں کی فیس جمع نہ ہونے کی وجہ سے انہیں سکول سے نکال دیا گیا اور بیوی بھی تانے دینے لگی۔ ایک دن بارش میں بھیگتے ہوئے اسے کچرے کے ڈھیر سے ایک چمڑے کا بیگ ملا جس میں کروڑوں روپے تھے۔ اس کا ضمیر جاگا اور اس نے وہ بیگ پولیس کے حوالے کر دیا۔ لیکن اگلے ہی دن جب وہ اخبار پڑھ رہا تھا تو اس کی تصویر پہلے صفحے پر چھپی تھی اور خبر یہ تھی کہ وہ رات کمال کی زندگی کی تاریک ترین اور سرد ترین رات تھی جب وہ شہر کی سنسان اور ویران سڑکوں پر بے مقصد بھٹک رہا تھا۔ آسمان سے گرنے والی بارش کی موٹی بوندیں اس کے بوسیدہ اور پھٹے ہوئے کپڑوں کو چیر کر اس کے کمزور جسم میں خنجر کی طرح اتر رہی تھیں، لیکن اس کے دل میں لگی ہوئی آگ اور دماغ میں اٹھنے والا طوفان اس بیرونی سردی اور طوفان سے کہیں زیادہ ہولناک اور تکلیف دہ تھا۔ اس کے پرانے جوتوں میں کیچڑ اور غلیظ پانی بھر چکا تھا۔ اس کے تھکے ہارے قدموں میں مزید چلنے کی سکت باقی نہیں تھی۔ کئی دنوں کی مسلسل بھوک نے اس کی انتڑیوں کو نچوڑ کر رکھ دیا تھا، لیکن اس وقت اسے اپنی بھوک، اپنی پیاس یا اس جان لیوا سردی کا کوئی احساس نہیں تھا۔ اس کے کانوں میں صرف اور صرف اپنی بیوی ندا کی وہ دل خراش چیخیں اور وہ زہریلے تانے گونج رہے تھے جو اس کی روح کو چھلنی کر چکے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا، کیا واقعی اس دنیا میں سچائی اور ایمانداری کا یہی انجام ہوتا ہے؟ کیا اس منافق معاشرے میں ایک سچے انسان کی کوئی جگہ نہیں ہے؟ اس کا تھکا ہوا دماغ اسے زور زبردستی 6 ماہ پیچھے ان خوبصورت دنوں میں لے گیا جب اس کی زندگی ایک حسین خواب کی طرح پرسکون اور خوشگوار تھی۔ حال بھی تھی، وہ اسی شہر کی ایک بہت بڑی اور نامور ملٹی نیشنل کمپنی میں سینئر فنانس منیجر کے اعلی عہدے پر فائز تھا۔ اس کا اپنا ایک شاندار اور پرتعیش شیشے کا کیبن تھا جہاں ہر وقت ایئر کنڈیشنز چلتا رہتا تھا، اور کمپنی کا ہر چھوٹا بڑا ملازم اسے انتہائی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ اس کی ماہانہ تنخواہ اتنی شاندار تھی کہ وہ اپنی محبت کرنے والی بیوی اور 2 معصوم بچوں، 8 سالہ علی اور 6 سالہ سارہ کی ہر چھوٹی بڑی خواہش پوری کر سکتا تھا۔ اس کا زندگی میں صرف ایک ہی اصول تھا جس پر اس نے اپنی پوری کیریئر اور زندگی کی بنیاد رکھی تھی، اور وہ اٹل اصول یہ تھا کہ وہ حرام کا ایک لقمہ بھی کبھی اپنے یا اپنے خاندان کے پیٹ میں نہیں جانے دے گا۔ اس نے اپنے غریب لیکن ایماندار والد سے یہی ایک سبق سیکھا تھا، اور یہی اس کا پختہ ایمان تھا۔ لیکن اس کا یہ ایمان اور اس کے یہ اصول اس دنیا کے کرپٹ اور ظالم نظام کے سامنے ایک بہت بڑے اور کٹھن امتحان سے گزرنے والے تھے۔ ایک صبح جب وہ اپنے دفتر میں انتہائی سکون سے بیٹھا لیپ ٹاپ پر کمپنی کا کچھ اہم حساب کتاب چیک کر رہا تھا تو کمپنی کا مالک سیٹھ ظفر، جو اس شہر کا ایک انتہائی با اثر امیر اور ظالم انسان تھا، اچانک بغیر اجازت اس کے کیبن کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مکروہ مسکراہٹ تھی، اور اس کے ہاتھ میں ایک موٹی سرخ رنگ کی فائل تھی۔ ظفر نے وہ فائل کمال کی میز پر زور سے پٹخ دی اور انتہائی رعونت بھرے لہجے میں حکم دیا، اس پر دستخط کر کے اسے فوراً منظور کر دے۔ کمال نے جیسے ہی اس فائل کے اوراق پلٹے تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ وہ فائل کمپنی کے کھاتوں میں ایک بہت بڑے اور خوفناک گھپلے کی دستاویزات تھی، جس میں غریب مزدوروں کی پینشن کا پیسہ غبن کرنے، حکومت کو اربوں روپے کا ٹیکس دھوکہ دینے، اور کئی ذیلی کمپنیوں کے نام پر کروڑوں اربوں روپے بیرون ملک منتقل کرنے کا پورا اور تفصیلی منصوبہ درج تھا،
کمال کا جاگتا ہوا ضمیر یہ سب دیکھ کر کانپ اٹھا۔ اس نے غصے سے وہ فائل بند کی اور ظفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی نرمی لیکن بھرپور مضبوطی سے کہا کہ وہ اس دھوکے اور فراڈیے کا حصہ ہرگز نہیں بن سکتا۔ وہ اپنی آخرت تباہ نہیں کر سکتا اور اپنے بچوں کا رزق حرام نہیں کر سکتا۔ ظفر جو ہمیشہ سے یہ سمجھتا تھا کہ دنیا کا ہر انسان بکاؤ ہے اور پیسے سے ہر ضمیر خریدا جا سکتا ہے، کمال کی اس غیر متوقع جرت پر دنگ رہ گیا۔ اس کا تکبر اور غرور خاک میں مل گیا۔ اس نے پہلے کمال کو لالچ دیا کہ اس فائل پر ایک دستخط کرنے کے عوض اسے لاکھوں روپے نقد اور ایک برانڈ نیو گاڑی انعام میں ملے گی اور اس کا عہدہ بھی بڑھا دیا جائے گا۔ لیکن کمال نے اپنا حتمی فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ وہ بھوکا مر سکتا ہے، اپنے بچوں کو فاقوں مرتا دیکھ سکتا ہے، لیکن اپنے ضمیر اور اپنے خدا سے غداری نہیں کر سکتا۔ یہ دو ٹوک جواب سننا تھا کہ ظفر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے کمال کی میز پر زور سے مکہ مارا اور دھاڑتے ہوئے دھمکی دی کہ وہ اس انکار کی ایسی خوفناک سزا دے گا کہ کمال اور اس کی نسلیں سڑکوں پر بھیک مانگنے پر مجبور ہو جائیں گی۔ کمال نے خاموشی سے اللہ پر بھروسہ کیا، اپنا ذاتی سامان اٹھایا، لیپ ٹاپ وہیں چھوڑا اور سر اٹھا کر انتہائی وقار کے ساتھ دفتر سے باہر نکل آیا۔ اسے اپنے دل میں سکون محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے حق اور سچ کا ساتھ دیا ہے تو اس کا رب ضرور اس کی مدد کرے گا۔ لیکن اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ باطل کتنا طاقتور، ظالم اور بے رحم ہو سکتا ہے۔ اگلے ہی دن جب کمال معمول کے مطابق اپنا بقایا حساب صاف کرنے دفتر جا پہنچا تو اس کی کرسی پر کوئی اور شخص بیٹھا تھا اور اس کے کیبن کے باہر پولیس کی 2 گاڑیاں کھڑی تھیں۔ ظفر نے راتوں رات اپنے بے پناہ اثر و رسوخ اور دولت کا استعمال کرتے ہوئے جعلی کھاتے اور جھوٹے گواہ تیار کروائے اور کمال پر کمپنی کے فنڈز میں کروڑوں روپے کی ہیرا پھیری کرنے کا انتہائی سنگین اور گھناؤنا الزام لگا دیا۔ دفتر کے وہ تمام ساتھی جو کل تک کمال کی ایمانداری کی قسمیں کھاتے پھرتے تھے اور اس کی عزت کرتے تھے، آج ظفر کے خوف سے سر جھکائے خاموش تماشائی بنے کھڑے تھے۔ پولیس نے کمال کو سب کے سامنے گریبان سے پکڑا اور اسے ہتھ کڑیاں پہنائیں۔ اس وقت کمال کو یوں لگا جیسے اس کے وجود کی ساری عزت اور وقار کو بیچ چوراہے میں ننگا کر دیا گیا۔ وہ چیختا چلاتا روتا رہ گیا، قسمیں کھاتا رہا، قرآن کی قسمیں اٹھاتا رہا کہ وہ بالکل بے گناہ ہے اور یہ سب ایک سازش ہے۔ لیکن اس ظالم ہجوم میں کسی نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے انتہائی ذلت کے ساتھ مجرموں کی طرح دھکے دیتے ہوئے پولیس کی وین میں ڈالا گیا اور تھانے کی ایک اندھیری بدبودار اور سیلن زدہ کوٹری میں پھینک دیا گیا۔ وہ 3 دن اور 3 راتیں کمال نے حوالات کی ننگی اور ٹھنڈی زمین پر روتے ہوئے اور سسکتے ہوئے گزاری۔ اس کی بیوی ندا نے رو رو کر اپنے جہیز کے تمام زیورات بیچ کر ایک وکیل کی بھاری فیس ادا کی اور کسی طرح اسے ضمانت پر جیل سے باہر نکالا۔ لیکن جب کمال حوالات سے باہر آیا تو وہ کمال نہیں تھا جو مسکراتا ہوا اندر گیا تھا۔ اس کی روح بری طرح زخمی ہو چکی تھی، اس کا وقار اور اس کی خود اعتمادی چھین لی گئی تھی۔ لیکن یہ تو صرف اس کی کڑی آزمائش اور بدترین زوال کا محض ایک آغاز تھا۔ ظفر نے اپنا شیطانی انتقام پورا کرنے کے لیے پورے شہر کی تجارتی مارکیٹ میں کمال کو مکمل طور پر بلیک لسٹ کروا دیا تھا۔ اس نے شہر کی ہر بڑی اور چھوٹی کمپنی کے مالک کو فون کر کے یہ جھوٹا پھیلا دیا گیا کہ کمال ایک انتہائی مکار، چور اور فراڈیا انسان ہے اور جو کوئی اسے بھی نوکری دے گا، ظفر اس کمپنی سے اپنے تمام کاروباری اور تجارتی تعلقات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر لے گا۔ اب کمال روزانہ صبح سویرے نماز پڑھ کر گھر سے نکلتا، اپنے پرانے جوتے چمکاتا،
صاف ستھرے استری شدہ کپڑے پہنتا اور ایک نئی آس امید کے ساتھ نوکری کی تلاش میں مختلف دفتروں کے چکر لگاتا۔ وہ کئی کئی میل پیدل چلتا تاکہ بس کا تھوڑا سا کرایہ بچا سکے، لیکن وہ جہاں بھی اپنا تجربہ اور اپنا بایو ڈیٹا لے کر جاتا، لوگ اسے انتہائی حقارت کی نظروں سے دیکھتے اور اسے دھکے دے کر یا تو بے عزت کر کے دفتر سے باہر نکال دیتے۔ مہینے بے دردی سے گزرتے چلے گئے اور گھر کے مالی حالات بد سے بدتر اور پھر بدترین ہوتے چلے گئے۔ کمال کی تمام جمع پونجی اور بینک بیلنس ختم ہو گیا۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنی گاڑی آدھی قیمت پر بیچی تاکہ کچھ قرضے اتارے جا سکیں اور گھر کا کچھ مہینوں کا راشن آ سکے۔ پھر گھر کا قیمتی سامان بکنے لگا، ٹی وی، فریج، صوفے، بیڈ، یہاں تک کہ بچوں کی سائیکلیں بھی ایک ایک کر کے سب کچھ بک گیا تھا۔ ان کا بھرا پڑا گھر بالکل خالی اور سنسان ہو گیا۔ مسلسل فاقوں کی نوبت آ گئی۔ ندا جو پہلے کمال کا حوصلہ بڑھاتی رہتی تھی اور کہتی تھی اللہ سب ٹھیک کر دے گا، اب شدید غربت اور اپنے معصوم بچوں کی بھوک دیکھ کر چڑچڑی اور غصے میں رہنے لگ گئی تھی۔ کمال دن میں صرف ایک وقت کی سوکھی روٹی کھاتا اور باقی سب کچھ اپنے بچوں کے لیے بچا لیتا۔ اس کے جوتوں کے تلوے میلوں پیدل چلنے کی وجہ سے مکمل طور پر گھس کر پھٹ چکے تھے، جنہیں وہ روز رات کو سوئی دھاگے سے سیتا تاکہ اگلے دن دوبارہ نوکری تلاش کرنے کے عذاب سے گزر سکے۔ لیکن نوکری ملنا تو دور کی بات، کوئی اسے اپنے دفتر کا چپڑاسی یا چوکیدار رکھنے کو بھی تیار نہیں تھا۔ ایک دن ایسا بھی آیا جب گھر کے ڈبوں میں آٹے اور چاول کا آخری دانہ بھی ختم ہو گیا۔ کمال راتوں کو اٹھ اٹھ کر تہجد میں گڑ گڑا کر روتا اور پھر اپنے اللہ کے سامنے سجدے میں گر کر مدد مانگتا۔ وہ رو رو کر پوچھتا کہ اے میرے رب، کیا سچ بولنے اور تیرے راستے پر چلنے کی اتنی بڑی اور بھیانک سزا ہوتی ہے؟ کیا میرے معصوم بچوں کا رزق صرف اس لیے چھین لیا گیا کہ میں نے تیرے حکم پر عمل کرتے ہوئے حرام سے انکار کیا تھا؟ لیکن اسے آسمان سے کوئی فوری جواب نہیں ملتا تھا، اور پھر وہ ہولناک اور قیامت خیز دن آ گیا جس نے کمال کی کمر مکمل طور پر توڑ کر رکھ دی۔ اس کے دونوں بچے 8 سالہ علی اور 6 سالہ سارا صبح بھوکے پیٹ صرف ایک ایک گلاس پانی پی کر سکول گئے۔ ان کے پچھلے 4 ماہ کی فیس جمع نہیں ہوئی تھی۔ سکول کی انتظامیہ کئی بار سرخ رنگ کے وارننگ نوٹس بھیج چکی تھی، لیکن کمال کے پاس انہیں دینے کے لیے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ صبح کی اسمبلی میں جب سکول کے سینکڑوں بچے اور تمام اساتذہ گراؤنڈ میں قطاروں میں خاموشی سے کھڑے ہوئے تھے تو سکول کی سخت گیر اور مغرور پرنسپل نے مائک پر علی اور سارا کا نام پکارا اور انہیں فوراً سٹیج پر بلایا گیا۔ معصوم اور گھبرائے ہوئے بچے کانپتے قدموں سے سٹیج پر جا پہنچے تو پرنسپل نے پورے سکول کے سامنے انتہائی بے دردی اور سنگ دلی کے ساتھ مائک پر آواز بلند اعلان کیا کہ ان دونوں بچوں کا باپ ایک چور اور دھوکے باز انسان ہے جو سکول کی فیس ادا کرنے کے بھی اوقات نہیں رکھتا۔ اس لیے سکول کی انتظامیہ نے یہ حتمی فیصلہ کر دیا ہے کہ ان دونوں بچوں کو آج اور ابھی اسی وقت سکول سے نکالا جاتا ہے۔ یہ ذلت امیز الفاظ سن کر پورے گراؤنڈ میں ایک گہرا سناٹا چھا گیا تھا۔ پھر بچوں نے ایک دوسرے سے خسر پھسر شروع کر دی۔ علی اور سارا کی طرف انتہائی حقارت اور مذاق اڑانے والی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا۔ علی کی معصوم آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے اپنی چھوٹی بہن کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ سارا جو ابھی بہت چھوٹی اور ناسمجھ تھی، اسے بالکل سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کے ساتھ یہ کیا ظلم ہو رہا ہے۔ وہ بس اپنے بڑے بھائی کو اس طرح سے روتا ہوا اور کانپتا ہوا دیکھ کر زوروں زوروں سے رونے لگ گئی۔ پرنسپل نے اسکول کے چپڑاسی کو بلایا اور ان دونوں بچوں کو ان کے بھاری بستے تھما کر اسکول کے مین گیٹ کی طرف دھکیل دیا۔
اور انہیں گیٹ سے باہر نکال کر لوہے کا بھاری دروازہ ان کے منہ پر بند کر دیا گیا۔ دوپہر کی سخت اور چلچلاتی دھوپ میں وہ دونوں معصوم بچے بلک بلک کر روتے ہوئے سڑکوں پر اکیلے اور بے آسرا چل رہے تھے۔ ان کے ننھے کاندھوں پر بھاری بستوں کا بوجھ سوار تھا اور ان کے معصوم دلوں پر اس قدر شدید ذلت کا اس سے بھی کئی گنا بھاری گناہ بوجھ موجود تھا جو انہیں ان کے باپ کی ایمانداری کی وجہ سے بلا وجہ دے دی گئی تھی۔ وہ دونوں چلچلاتی ہوئی دھوپ میں کئی میل کا طویل سفر پیدل طے کر کے جب تھک ہار کر گھر پہنچے تو ان کے چہرے پسینے اور آنسوؤں سے مکمل طور پر بھیگے ہوئے تھے۔ ندا نے جب اپنے جگر کے ٹکڑوں کو اس وقت گھر آتے دیکھا اور ان کی روتی اور کامتی ہوئی سسکیاں سنی تو اس کا دل کسی طرح بم کی طرح پھٹ گیا۔ علی نے ہچکیاں لیتے ہوئے اپنی ماں کو صبح کی اسمبلی کا سارا ذلت امیز واقعہ سنایا تو ندا کے صبر اور برداشت کا پیمانہ مکمل طور پر لبریز ہو گیا۔ اس کی ممتا خون کے آنسو رونے لگی اور اسے پوری شدت سے لگا کہ اس کے شوہر کی اس نام نہاد ایمانداری نے اس کے بچوں کی ہنستی کھیلتی زندگیاں ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد کر دی ہیں۔ ٹھیک اسی وقت کمال جو آج بھی ایک اور فیکٹری سے نوکری کی تلاش میں ناکام اور ذلیل ہو کر لوٹا تھا، تھکا ہارا دروازہ کھول کر گھر میں داخل ہوا۔ اس کی نظر جیسے ہی اپنے روتے ہوئے اور صدمے سے نڈھال بچوں اور فرش پر پڑے ہوئے ان کے سکول کے بستوں پر پڑی تو وہ ایک ہی لمحے میں سب کچھ سمجھ گیا تھا۔ اس کے قدم دروازے پر ہی جم گئے تھے۔ اس کی نگاہیں شدید شرمندگی اور احساس جرم سے زمین میں گڑ گئی تھیں۔ ندا کمال کو دیکھتے ہی ایک زخمی اور بپھری ہوئی شیرنی کی طرح اس پر جھپٹ پڑی۔ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ، بے پناہ نفرت اور ایک گہری مایوسی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر کمال کا گریبان اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا اور پورے محلے کو ہلا دینے والی آواز میں چیخ چیخ کر رونے لگی۔ اس کی آواز میں ایسا جان لیوا درد اور ایسی کربناک اذیت تھی جس نے کمال کی روح کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ ندا نے چیختے چلاتے ہوئے کہا، دیکھ لو کمال، اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لو اپنی اس عظیم سچائی اور اپنے اس بے داغ ایمانداری کا انجام دیکھو کہ آج تمہارے معصوم اور بے گناہ بچوں کو کس طرح پورے شہر کے سامنے ذلیل و خوار کر کے سکول سے نکالا گیا۔ کیا ملا تمہیں اس سچائی سے؟ آخر کیا دیا تمہارے ان کھوکھلے اور کتابی اصولوں نے میرے بچے کو؟ کیا یہ ایمانداری ہمیں اس معاشرے کی ذلت سے بچا سکی؟ کیا تمہاری اس سچائی نے میرے بھوکے بچوں کا پیٹ بھرا؟ تم ایک انتہائی ناکام باپ اور ایک بے بس اور کمزور شوہر ہو جس نے اپنی نام نہاد عزت اور جھوٹی انا کی خاطر اپنے ہی بچوں کے منہ سے نوالا چھین لیا اور ان کی تمام خوشیاں تباہ کر دیں۔ ندا مسلسل رو رہی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کے منہ سے نکلنے والے زہریلے الفاظ کمال کے زخمی دل پر بھاری ہتھوڑے کی طرح بے دردی سے برس رہے تھے۔ اس نے کمال کو وہ طعنہ دیا جو کمال کے لیے کسی اذیت ناک موت سے کم نہیں تھا۔ ندا نے روتے ہوئے کہا، کاش تم بھی اس دنیا کے دوسرے مردوں کی طرح تھوڑا سا سمجھوتا کر لیتے۔ کاش تم اس دن اس ظالم ظفر کی اس لال سرخ فائل پر دستخط کر کے اپنا لاکھوں کا حصہ چپ چاپ کر لیتے تو آج بھی تو ہم سڑکوں پر کتوں کی طرح در در کی ٹھوکریں نہ کھا رہے ہوتے۔ آج میرے پھول جیسے بچے راتوں کو بھوکے نہ سوتے۔ آج انہیں سکول سے یہ ذلت ناک دھکے نہ پڑتے۔ تمہاری اس فضول سچائی نے ہمیں محتاج اور بھکاری بنا دیا ہے۔ کمال کے پاس ندا کی ان زہریلی لیکن سچی باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ ایک بے جان بت کی طرح خاموشی سے کھڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک سیلاب بہہ کر اس کی الجھی ہوئی داڑھی میں جذب ہو رہا تھا۔ وہ اپنے بچوں کی طرف دیکھ رہا تھا جو ایک کونے میں سہمے ہوئے بیٹھے تھے
اور پھر اپنے خالی کانپتے اور بے بس ہاتھوں کو دیکھتا۔ اسے شدت سے محسوس ہوا جیسے اس کی ساری دنیا اور اس کے سارے اصول اس کے سامنے ریت کی دیوار کی طرح منہدم ہو گئے ہیں۔ وہ ایک ایسا نامرد بن چکا تھا جو اپنے ہی خاندان کو تحفظ اور 2 وقت کی روٹی فراہم نہیں کر سکا تھا۔ اسے اپنی اس بے بس اور لاچار زندگی سے شدید گھن آنے لگ گئی تھی۔ نزا کی چیخیں اور اس کے طعنے اب بھی مسلسل جاری تھے۔ کمال سے مزید یہ نفسیاتی اور جذباتی اذیت برداشت نہیں ہوئی۔ اسے لگا تھا کہ اگر وہ ایک لمحہ بھی مزید اس کمرے میں رکا تو اس کا دل پھٹ جائے گا اور اس کا دم گھٹ کر نکل جائے گا۔ وہ بغیر کچھ بولے، بغیر اپنے دفاع میں ایک لفظ کہے اور بغیر کوئی صفائی دیے گھر کے دروازے کی طرف پلٹا اور دیوانہ وار باہر نکل گیا۔ باعث شدید طوفان اور گرج چمک کے ساتھ خوفناک بارش شروع ہو چکی تھی، لیکن کمال اسی تیز بارش میں پاگلوں کی طرح سڑکوں پر اندھا دھند چلنے لگا۔ وہ دکھ اور صدمے کے اس خطرناک موڑ پر پہنچ چکا تھا جہاں انسان کی سوچنے، سمجھنے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ وہ بس سردی سے کانپتا ہوا چلتا جا رہا تھا اور اس کے دل و دماغ میں صرف ندا کی یہ آخری بات ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھی کہ کاش تم نے بے ایمانی کر لی ہوتی، کاش تم نے دستخط کر دیے ہوتے۔ وہ اسی شدید طوفانی بارش، گہرے اندھیرے اور اپنے اندر کے طوفان سے لڑتے ہوئے چلتے چلتے شہر کے اس انتہائی ویران اور گندے علاقے کی طرف نکل گیا جہاں پورے شہر کے کوڑے کے بڑے بڑے اور بدبودار ڈھیر موجود تھے، اور جہاں اس کی ایمانداری کا ایک ایسا خوفناک، حتمی اور فیصلہ کن امتحان اس کا منظر منتظر تھا، جس کے بارے میں اس نے کبھی اپنے خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا۔ بدبو کے بھبکے بارش کے پانی کے ساتھ مل کر فضا کو مزید حبس زدہ اور ناقابل برداشت بنا رہے تھے۔ کئی دن کی مسلسل فاقہ کشی، ذہنی اذیت اور جسمانی تھکاوٹ نے بالآخر اس کے قدموں کی آخری سکت بھی چھین لی اور ایک بہت بڑے کچرے کے ڈھیر کے قریب کیچڑ اور غزالت میں گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ اس کا ماتھا ٹھنڈی اور گندی زمین سے جا ٹکرایا اور اسے لگا جیسے آج اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ وہ موت کی آغوش میں جانے کے لیے بالکل تیار تھا، کیونکہ اس کے پاس جینے کی کوئی اور وجہ باقی نہیں بچی تھی۔ بیوی کے طعنے، بچوں کے آنسو اور معاشرے کی دھدکار نے اسے اندر سے مکمل طور پر کھوکھلا کر دیا تھا، اور وہ اسی کیچڑ میں پڑا ہانپ رہا تھا کہ اچانک آسمان پر ایک زوردار بجلی چمکی اور اس کی روشنی میں کمال کی دھندلی پڑتی ہوئی نظروں نے اپنے بالکل سامنے کچرے میں دبا ہوا ایک بڑا اور بھاری چمڑے کا بیگ دیکھا۔ وہ بیگ عام بیگ سے بہت مختلف اور انتہائی قیمتی لگ رہا تھا۔ کمال کے اندر نہ جانے کہاں سے ایک نامعلوم سی تحریک پیدا ہوئی اور اس نے اپنے کانپتے ہوئے کیچڑ سے لتھڑے ہاتھوں کو آگے بڑھا کر اس بیگ کو اپنی طرف کھینچا۔ بیگ کا وزن غیر معمولی طور پر زیادہ تھا، اس کی زپ آدھی کھلی ہوئی تھی اور بارش کا پانی اس کے اندر جا رہا تھا۔ کمال نے بامشکل اپنے سن ہوتے ہوئے ہاتھوں سے زپ کو کھولا تو اس لمحے جو منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آئے، اس نے کمال کی رگوں میں جمے ہوئے خون کو ایک دم سے گرما دیا۔ آسمان پر ایک بار پھر بجلی چمکی اور اس مختصر سی روشنی میں کمال نے دیکھا کہ وہ پورا چمڑے کا بیگ 5000 اور 1000 کے کراتے ہوئے کرنسی نوٹوں کی گڈیوں سے مکمل طور پر بھرا ہوا تھا، اور ان نوٹوں کے نیچے کچھ موٹی موٹی فائلیں بھی رکھی تھیں۔ کمال کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس کا سانس حلق میں اٹک گیا تھا، اسے اپنے حواس پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ بیگ کے اندر ڈالا تھا اور نوٹوں کی ایک گڈی
کو چھو کر محسوس کیا کہ کوئی خواب تو نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ٹھوس اور ناقابل تردید حقیقت تھی۔ اس کچرے کے ڈھیر پر اس کے سامنے کروڑوں روپے لاوارث پڑے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب کمال کے ذہن اور روح کے درمیان ایک ایسی خوفناک اور طویل نفسیاتی جنگ شروع ہوئی جس نے اس کے وجود کو چیر کر رکھ دیا۔ اس کے اندر کا بھوکھا انسان اور ایک مجبور باپ پوری طاقت سے چیخ اٹھا تھا، یہ پیسہ تمہارا ہے، یہ اس ظالم دنیا کا تمہارے لیے وہ معاوضہ ہے جو اس نے تم سے تمہاری نوکری اور عزت کی صورت میں چھینا تھا۔ کمال کے دل و دماغ میں شیطان نے وسوسوں کا جال بننا شروع کر دیا۔ اسے لگا جیسے یہ غیبی مدد ہے اور خدا نے خود اس کی تکلیفیں دور کرنے کے لیے یہ خزانہ اس کے قدموں میں ڈال دیا ہے۔ اس نے سوچا کہ اس رقم سے وہ اپنے بچوں کی رکی ہوئی فیسیں بھی ادا کر سکتا ہے، انہیں شہر کے سب سے مہنگے اور شاندار اسکول میں داخل کروا سکتا ہے جہاں کوئی پرنسپل انہیں ذلیل و رسوا کر کے نہیں نکالے گا۔ وہ اس پیسے سے ایک بہت بڑا اور خوبصورت گھر خرید سکتا ہے جہاں اس کی بیوی ندا اسے کبھی کوئی طعنہ نہیں دے گی، کوسے گی نہیں۔ وہ ان پیسوں سے اپنی مرضی کا ایک شاندار کاروبار شروع کر سکتا ہے اور ان تمام لوگوں کے منہ پر تمانچہ مار سکتا ہے جنہوں نے اسے دھکے دے کر اپنے دفتروں سے نکالا تھا۔ یہ تمام خیالات ایک سنہری خواب کی طرح اس کے دل و دماغ پر چھاتے جا رہے تھے۔ لالچ اور مجبوری نے مل کر اس کے ضمیر کی آواز کو دبانا شروع کر دیا تھا۔ اس نے جلدی سے بیگ کی زپ بند کی اور اسے اپنی چھاتی سے سختی سے لگا لیا تھا، جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو سینے سے لگاتی ہے۔ اس نے بیگ کا بھاری وزن اپنے کندھوں پر ڈالا اور کیچڑ سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس کے قدموں کی اچانک ایک نئی اور ایک عجیب سی طاقت آ گئی۔ وہ تیز تیز قدموں سے اپنے گھر کی طرف چلنے لگا۔ بارش اب بھی اسی طرح سے برس رہی تھی، لیکن کمال کو اب سردی کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ چلتے ہوئے اپنے مستقبل کے محل کو تعمیر کر رہا تھا۔ وہ تصور کر رہا تھا جب وہ یہ نوٹوں سے بھرا بیگ ندا کے قدموں میں پھینکے گا تو اس کی آنکھوں میں کیسی چمک آئے گی۔ جب وہ کل صبح اپنے بچوں کو نئے اور مہنگے کپڑے پہنا کر ان کے من پسند کھلونے دلائے گا تو ان کے چہروں پر کیسی مسکراہٹ ہوگی۔ اس کی برسوں کی غربت اور مہینوں کی ذلت کا آج اور ابھی خاتمہ ہو گیا تھا۔ وہ مسلسل چلتا جا رہا تھا، اس کے گھر کا راستہ قریب سے قریب تر آتا چلا جا رہا تھا، لیکن جیسے جیسے وہ گھر کے قریب پہنچ رہا تھا اس کے کندھے پر لٹکے ہوئے بیگ کا وزن اسے اپنے کندھے پر رکھے ہوئے کسی پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری لگنے لگا تھا۔ اچانک اس کے قدم ایک سنسان چوراہے پر آ کر رک گئے تھے اور اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو چکی تھی اور اس کے ماتھے پر پسینہ اور سردی اور بارش کے باوجود پسینے کے قطرے نمودار ہو چکے تھے۔ اس کے کانوں میں اچانک اپنے مرحوم والد کی وہ باروب اور شفیق آواز گونجنے لگی جو وہ بچپن میں اسے اکثر سنایا کرتے تھے کہ بیٹا یاد رکھنا، حرام کا نوالا انسان کے جسم میں آگ بن کر اترتا ہے اور اس آگ میں صرف انسان خود نہیں جلتا بلکہ اس کی نسلیں بھی بھسم ہو جاتی ہیں۔ یہ الفاظ ایک تیز دھار تلوار کی طرح کمال کے لالچ سے بھرے ہوئے دماغ کو چیرتے ہوئے گزر گئے۔ اس نے خود سے سوال کیا، کیا یہ پیسہ اس کا اپنا ہے؟ کیا اس نے یہ کروڑوں روپے اپنی محنت سے کمائے ہیں؟ جواب نفی میں تھا۔ پھر اس کے دل و دماغ میں اپنے کرپٹ باس سیٹھ ظفر کا وہ مکروہ اور تکبر سے بھرا ہوا چہرہ گھوم گیا تھا جس نے صرف چند کروڑ کے فائدے کے لیے کمال کی ہنستی کھیلتی زندگی برباد کر ڈالی تھی۔ کمال کے ضمیر نے اسے جھنجھوڑ دیا اور ایک زوردار تماچا رسید کرتے ہوئے پوچھا کہ کمال، اگر آج تم نے یہ حرام اور ناجائز رقم اپنے پاس رکھ لی اور اسے اپنے بچوں کے پیٹ میں ڈال دیا تو پھر تم میں اور اس ظالم اور بے ایمان ظفر میں بھلا کیا فرق رہ جائے گا؟
تم نے تو اپنا سب کچھ اس کے لیے قربان کر دیا تھا کہ تم سچے اور حق پر تھے، لیکن آج تم خود ایک چور اور غاصب بننے جا رہے ہو۔ یہ سوچتے ہی کمال کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس نے کندھے پر کروڑوں روپے نہیں بلکہ دہکتے ہوئے انگاروں کی بوری اٹھا کر رکھی تھی، جس کی تپش اس کی روح کو جلا رہی ہے۔ وہ وہیں سڑک کے بیچوں بیچ گھٹنوں کے بل گر کر زاروں قطار رونے لگا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگا کہ وہ چند لمحوں کے لیے شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا اور اپنی زندگی بھر کی کمائی ہوئی اپنی ایمانداری اور اپنے اصولوں کا سودا کرنے چلا تھا۔ اس کا ضمیر مکمل طور پر جاگ چکا تھا اور اس بیداری نے اس کے اندر ایک عجیب سا سکون اور ایک ناقابل تصغیر طاقت بھر دی تھی۔ اب اس کے دل و دماغ میں کوئی کشمکش نہیں تھی، اس کی منزل بدل چکی تھی۔ اس نے بیگ کندھے پر سیدھا کیا اور اپنے گھر کی بجائے شہر کے مرکزی پولیس اسٹیشن کی طرف چل پڑا تھا۔ تھانے کا راستہ طویل تھا، لیکن کمال کے قدموں میں اب کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی۔ وہ رات کے اس پچھلے پہر جب سارا شہر گہری نیند سو رہا تھا، تھانے کے بڑے اور پرانے گیٹ سے اندر داخل ہوا۔ تھانے کے اندر کا ماحول انتہائی خاموش اور بوجھل تھا۔ ڈیوٹی پر موجود پولیس انسپکٹر اپنی کرسی پر بیٹھا اونگ رہا تھا، جبکہ چند سپاہی ادھر ادھر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ کمال کو اس خستہ اور کیچڑ سے لتھڑی ہوئی حالت میں تھانے دار کے اندر آتے دیکھ سب کی نظریں اس پر جم گئی تھیں۔ انسپکٹر صاحب نے غصے سے اسے گھورا اور ایک بھاکاری سمجھ کر دھتکارنے ہی والا تھا کہ کمال نے وہ بھاری چمڑے کا بیگ سیدھا انسپکٹر کی میز پر رکھ دیا۔ انسپکٹر نے الجھن کے ساتھ بیگ کو دیکھا اور پھر کمال کی طرف سوالیہ نظروں سے گھورا۔ کمال نے انتہائی پرسکون اور دھیمے لہجے میں کہا کہ یہ بیگ مجھے کچرے کے ڈھیر سے ملا ہے اور اس میں کروڑوں روپے اور کچھ فائلیں موجود ہیں، آپ اسے اپنی تحویل میں لے لیں۔ انسپکٹر پہلے تو کمال کو ایک پاگل اور مخبوط الحواس شخص سمجھا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے بیگ کی زپ کھولی اور اندر موجود نوٹوں کی گڈیوں کو دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ کرسی سے اچھل پڑا۔ پورے تھانے میں ایک دم سے سنسنی پھیل گئی تھی۔ تمام سپاہی میز کے گرد جمع ہو گئے۔ انسپکٹر نے حیرت اور عدم یقین کے ساتھ کمال کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، جس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور جوتے کیچڑ سے بھرے ہوئے تھے، اور جس کے چہرے پر کئی دنوں کی بھوک اور تھکاوٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ انسپکٹر صاحب کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک ایسا شخص جو بظاہر 2 وقت کی روٹی کو ترس رہا ہے، وہ کروڑوں روپے کا بیگ خود چل کر پولیس کو دینے آ گیا ہے۔ انسپکٹر نے کمال سے اس کا نام اور پتہ پوچھا تھا، لیکن کمال نے اپنا کوئی تعارف کروانے سے انکار کر دیا تھا۔ انسپکٹر نے کہا تھا کہ کم از کم ان پیسوں کو جمع کروانے کی رسید تو لیتے جاؤ تاکہ کل کو تمہیں کوئی انعام مل سکے، لیکن کمال نے انتہائی ملکوتی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا کہ میں نے یہ بیگ کسی انعام کے لالچ میں یا شہرت کے لیے نہیں دیا، میں نے صرف اپنے ضمیر کو بچایا ہے اور مجھے اپنا اجر صرف اور صرف اپنے رب تعالیٰ سے چاہیے۔ یہ کہہ کر کمال تھانے سے باہر نکل آیا۔ پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر اس نے دوبارہ اس تاریک اور بارش سے دھلی ہوئی سڑک پر اپنے قدم رکھ دیے۔ اس کے پیٹ میں اب بھی وہی شدید بھوک تھی، اس کے کپڑے اب بھی گیلے تھے اور اس کے گھر کے حالات اب بھی وہی تھے، لیکن اس کے دل پر جو کروڑوں روپے کا وہ خونی بوجھ تھا وہ اب اتر چکا تھا۔ وہ بالکل خالی ہاتھ تھا، لیکن اس کا دل اس قدر مطمئن اور پرسکون تھا جیسے اس نے ساری دنیا کی دولت اور بادشاہت حاصل کر لی ہو۔ وہ شخص وہ خالی ہاتھ بھوکے پیٹ اس طوفانی رات میں اپنے گھر کی طرف لوٹ رہا تھا، جہاں اس کی ذلت اور بیوی کے طعنے اس کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے، لیکن اسے اب کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ وہ اپنے نفس
اور شیطان کے خلاف لڑی جانے والی زندگی کی سب سے بڑی اور مشکل جنگ جیت چکا تھا، اور اب اسے صرف اس بات کا انتظار تھا کہ اس کا اللہ اس کی اس قربانی کا کیا فیصلہ کرتا ہے۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ چند ہی گھنٹوں کے بعد اگلی صبح کا سورج اس کی زندگی میں ایک ایسا حیران کن طوفان اور ایک ایسا ناقابل یقین راز لے کر طلوع ہونے والا ہے جو اس کی اور اس کے خاندان کی تقدیر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دے گا، اور جو اس کے صبر اور اس کی بے مثال ایمانداری کا ایک ایسا صلہ بنے گا جس کی گونج پورے ملک میں سنائی دے گی۔ لیکن فی الحال وہ اس رات کے اندھیرے میں اپنی تھکی ہوئی آنکھوں کے ساتھ محض اپنے گھر کے بند دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا، جہاں صبح کی روشنی ایک نئی اور انوکھی داستان کے ساتھ اس کی منتظر تھی، اور اس کا ضمیر اسے اس کے ہر قدم پر ایک فاتح ہونے کی نوید سنا رہا تھا۔ گو کہ اس کی ظاہری حالت ایک بدترین شکست خوردہ انسان کے جیسی تھی، مگر اس کی روح کسی عظیم شہنشاہ کی طرح تخت نشین ہو چکی تھی، جسے دنیا کا کوئی لالچ اور کوئی مجبوری اب نہیں خرید سکتی تھی، اور نہ ہی اس کے قدم ڈگمگا سکتی تھی۔ وہ بس چلتا رہا اور چلتا ہی رہا، یہاں تک کہ اس کے گھر کی بوسیدہ دہلیز اس کے سامنے آ گئی۔ کمال جب اپنے بوسیدہ اور خستہ حال گھر کے لکڑی کے پرانے دروازے پر پہنچا، اس کی ٹانگوں میں کھڑے رہنے کی مزید کوئی سکت باقی نہ بچی۔ اس نے دروازے کو دھکا دیا جو ایک رخت آواز کے ساتھ کھل گیا۔ اندر سخت صحن میں ایک گھپ اندھیرا تھا اور بارش کا پانی جمع ہو چکا تھا۔ نجا جو ساری رات رو رو کر ہلکان ہو چکی تھی، دروازے کی آواز سن کر تیزی سے باہر چلی آئی۔ اس کی نظریں سیدھے کمال کے خالی ہاتھوں پر پڑیں۔ اسے شاید امید تھی کہ کمال کہیں سے کوئی مدد یا کچھ پیسے لے کر آئے گا، لیکن کمال کو اس طرح سے خالی ہاتھ، سردی سے کانپتا اور بخار میں پھنکتا ہوا دیکھ ندا کی آنکھوں میں وہ موہوم سی امید بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دم توڑ گئی۔ اس بار اس نے کوئی طعنہ نہ دیا، کوئی چیخ نہیں ماری، بلکہ اس کی وہ خاموشی اور اس کی نظروں میں موجود وہ شدید مایوسی اور بے بسی کمال کے لیے ہزارے طعنوں سے زیادہ اذیت ناک تھی۔ کمال چپ چاپ سر جھکائے کمرے کے ایک کونے اندھیرے میں جا کر بچھی ہوئی ایک پرانی چٹائی پر گر گیا۔ اس کا پورا جسم شدید بخار کی وجہ سے بھٹی کی طرح تپ رہا تھا۔ اس کے گیلے کپڑے اس کے جسم کے ساتھ چپک کر اسے مزید بیمار کر رہے تھے، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سا اور ناقابل بیان سکون تھا جو اس بخار اور سردی کی وجہ سے کی اذیت پر حاوی تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے اپنی زندگی کا سب سے کھٹن اور ہولناک امتحان پاس کر لیا ہے، اور اب اگر موت بھی آ جائے تو وہ مسکراتے ہوئے اپنے رب کے سامنے سرخرو ہو کر جائے گا۔ وہ ساری رات اسی چٹائی پر سردی سے کانپتے اور ہذیان بکتے ہوئے گزارتا رہا، جبکہ ندا اپنے بھوکے بچوں کو سینے سے لگائی چارپائی پر سو گئی تھی، خاموشی سے آنسو بہاتی رہی۔ یہ رات ان کی زندگی کی سب سے طویل اور اذیت ناک رات تھی جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، لیکن کمال کو نہیں معلوم تھا کہ قدرت اس کی اس عظیم قربانی اور اس کے ضمیر کی اس شاندار جیت پر آسمانوں سے کیا فیصلے کر چکی ہے، اور صبح کا جو سورج طلوع ہونے والا ہے وہ اس کی تاریک زندگی میں کتنی بے پناہ روشنیاں لے کر آنے والا ہے۔ بالآخر طوفان تھم گیا اور فجر کے وقت بارش رک گئی۔ صبح کی سرمئی اور اداس روشنی کمرے کے ٹوٹے ہوئے روشن دان سے اندر داخل ہوئی۔ کمال کی آنکھیں بخار کی شدت سے سوجی ہوئی تھیں اور وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا کہ اچانک ان کے گھر کے بیرونی دروازے پر انتہائی زور زور سے دستک ہونے لگ گئی تھی۔ دستک اتنی شدید اور گھبراہٹ سے بھری ہوئی تھی جیسے کوئی دروازہ توڑ کر اندر آنا چاہتا ہو۔ ندا خوف زدہ ہو کر اٹھی۔ اس نے سوچا کہ شاید
مکان مالک کرایہ مانگنے آ گیا ہے یا پھر کوئی اور نئی مصیبت ان کے دروازے پر کھڑی ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے صحن عبور کیا اور کانپتے ہاتھوں سے دروازے کا کنڈا کھولا۔ دروازے پر ان کا پڑوسی محلے کا ایک دکاندار کھڑا ہوا تھا، جس کا سانس بری طرح سے پھولا ہوا تھا اور اس کے ماتھے پر سردی کے باوجود پسینہ چمک رہا تھا۔ اس پڑوسی کے ہاتھ میں آج کا تازہ ترین اخبار تھا جو اس نے سختی سے مٹھی میں دبا رکھا تھا۔ اس نے بغیر سلام کیے ندا کی طرف وہ اخبار بڑھایا اور ہانپتے ہوئے کہا، بھابھی یہ سب کیا چھپا ہوا ہے آج کے اخبار میں؟ ذرا خود تو دیکھیں، یہ تو کمال بھائی کی تصویر ہے۔ ندا نے حیرت اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ وہ اخبار اپنے ہاتھوں میں لیا اور جیسے ہی اس کی نظر اخبار کے پہلے اور سب سے اہم صفحے پر پڑی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی اور اس کی آنکھیں صدمے اور ناقابل یقین حیرت سے پھٹی رہ گئی تھی۔ اخبار کے بالکل درمیانی حصے میں ایک بڑی سی تصویر چھپی ہوئی تھی، جو یقیناً پولیس اسٹیشن کے CCTV کیمرے کی فوٹیج سے لی گئی تھی، اور اس تصویر میں کمال بالکل واضح طور پر کھڑا ہوا تھا اور اس کے ہاتھوں میں وہ چمڑے کا بھاری بیگ تھا جو وہ پولیس انسپکٹر کی میز پر رکھ رہا تھا۔ ندا کے ہاتھ کانپنے لگ گئے تھے اور اس نے اخبار کی وہ انتہائی موٹی اور بڑی سرخی پڑھی تھی جس نے پورے شہر میں تہلکہ مچا دیا۔ اس سرخی میں لکھا ہوا تھا کہ شہر کے سب سے بڑے اور خطرناک فراڈ کا پردہ چاک ہو گیا اور ایک نامعلوم ایماندار شخص نہ صرف 10 کروڑ کی خطیر رقم واپس لوٹا دی، بلکہ اپنے اس ایک عمل سے پورے شہر اور ملک کی معیشت کو تباہ ہونے سے بچا لیا گیا ہے۔ ندا کا سانس حلق میں اٹک گیا تھا، اس کی چیخیں نکل گئیں اور وہ اخبار لے کر دیوانہ وار اس کمرے کی طرف بھاگی جہاں کمال بخار میں تپ رہا تھا۔ اس نے کمال کو زور سے جھنجھوڑا اور روتے ہوئے چلائی، کمال اٹھو، دیکھو یہ اخبار میں تمہاری تصویر کیوں چھپی ہے؟ تم رات کو کہاں گئے تھے اور یہ کروڑوں روپے کا ذکر کیا ہے؟ کمال نے بڑی مشکلوں سے اپنی بوجھل آنکھیں کھولیں اور اخبار پر موجود اپنی تصویر اور اس سرخی کو دیکھا۔ اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ پولیس نے اس کی تصویر اخبار کو کیوں دی۔ ندا نے جلدی جلدی اس خبر کی مکمل تفصیل پڑھنا شروع کر دی تو اس پر ایک ایسا ہولناک اور حیران کن راز کھلا جس نے ان دونوں کے ہوش اڑا دیے تھے۔ خبر کی تفصیل میں لکھا تھا کہ چمڑے کا بیگ اس نامعلوم ایماندار شخص نے رات کے پچھلے پہر تھانے میں جمع کروا دیا۔ وہ دراصل اسی کمپنی کے ظالم اور کرپٹ مالک سیٹھ ظفر کا تھا جس نے کمال کو جھوٹے الزام میں نوکری سے نکالا تھا۔ خبر کے مطابق پچھلے کچھ دنوں سے ملک کی خفیہ ایجنسیاں اور اینٹی کرپشن کا محکمہ ظفر کے گرد گھیرا تنگ کر چکا تھا اور اس کے خلاف اربوں روپے ٹیکس فراڈ اور منی لانڈرنگ کی خفیہ تحقیقات مکمل ہو چکی تھی۔ ظفر کو کل رات اپنے ذرائع سے مخبری ہو گئی تھی کہ پولیس اس کے گھر اور دفتر پر چھاپہ مارنے والی ہے، اس لیے اس نے اپنا سارا کالا دھن 10 کروڑ روپے نقد اور سب سے بڑھ کر وہ اصلی اور خفیہ فائلیں میں اس کے تمام جرائم، جیلی بینک اکاؤنٹس اور کمال کی بے گناہی کے تمام ٹھوس ثبوت موجود تھے۔ ایک چمڑے کے بیگ میں بھرے اور ملک سے فرار ہونے کے لیے ایئرپورٹ کی طرف نکل پڑا، لیکن راستے میں پولیس کے ناکے اور تلاشی کے خوف سے اس نے گھبراہٹ میں وہ بیگ اسی ویران علاقے کے کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیا تاکہ وہ کسی طرح خالی ہاتھ ملک سے بھاگ سکے اور ثبوت پولیس کے ہاتھ نہ لگے۔ وہ یہ سوچ کر فرار ہو رہا تھا کہ کچرے کے ڈھیر سے یہ بیگ کسی غریب یا نشائی کو ملے گا جو صرف پیسے نکال کر فائلیں جلا ڈالے گا، لیکن اس جرائم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے، دفن ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز اور اس کی تدبیر سب سے بڑی ہوتی ہے۔ ظفر کا وہ بیگ سیدھا اس
کمال کے ہاتھوں میں پہنچ گیا، جس کا کیریئر اور جس کی زندگی ظفر نے برباد کر ڈالی تھی۔ اور کمال نے وہ بیگ بنا کھولے اور بنا لالچ کے پولیس کو دے دیا تھا۔ خبروں میں مزید لکھا تھا، ان فائلوں کی بنیاد پر پولیس والوں نے راتوں رات چھاپا مار کر سیٹھ ظفر کو ایئرپورٹ سے اس وقت گرفتار کر لیا جب وہ نجی جہاز میں بیٹھ کر بیرون ملک فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور ان فائلوں سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ظفر کی کمپنی کا وہ سینئر مینیجر کمال، جسے فراڈ کے الزام میں نکالا گیا، وہ بالکل بے گناہ اور ایک انتہائی ایماندار اور سچا انسان تھا، جس نے ان جعلی فائلوں پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ندا یہ سب پڑھتے ہوئے زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس کی آواز خوشی، ندامت اور صدمے کے بوجھ سے کانپ رہی تھی۔ خبر کے بالکل آخر میں جو پیراگراف لکھا تھا، اس نے کمال کی زندگی کی ہر محرومی کا حساب برابر کر دیا تھا۔ وہاں لکھا ہوا تھا کہ حکومت وقت نے اس نامعلوم اور فرشتہ صفت انسان کے اس بے مثال اور عظیم الشان ایمانداری کے عمل پر اسے پورے ملک کا ہیرو قرار دیا ہے اور اس کے لیے 5 کروڑ روپے کا سرکاری انعام مقرر کیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ حکومت نے ظفر کی تمام جائیداد اور کمپنی ضبط کر کے اسے ایک بین الاقوامی کارپوریشن کے حوالے کر دیا۔ اس نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ اس ایماندار شخص کمال کو تلاش کر کے اپنی اس نئی ملٹی نیشنل کمپنی کا چیف ایگزیکٹو آفیسر یعنی CEO مقرر کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس دنیا میں پیسے والے تو بہت زیادہ مل جاتے ہیں، لیکن ضمیر والے اور کھرے انسان صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ ندا کے ہاتھ سے اخبار چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ وہ اپنے گھٹنوں کے بل کمال کی چارپائی کے پاس گری اور اس نے کمال کے کانپتے اور تپتے ہوئے ہاتھوں کو چومنا شروع کر دیا۔ وہ روتے ہوئے کمال سے معافیاں مانگنے لگی کہ اس نے کہا کہ مجھے معاف کر دو کمال، میں کتنی اندھی اور پاگل تھی جو تمہاری اس عظیم سچائی اور تمہارے اس سچے رب کے فیصلوں پر شک کر بیٹھی۔ میں تمہیں تانے دیے، تمہیں نامرد کہا اور تمہارے اصولوں کا مذاق اڑایا، لیکن تم نے ثابت کر دیا کہ سچائی کبھی بھوکی نہیں مرتی اور ایمانداری کا صلہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ضرور دیتا ہے۔ تم سچے تھے کمال، اور تمہارا رب بھی سچا ہے، جس نے آج تمہیں پوری دنیا کے سامنے اس قدر عزت اور عروج بخشا کہ ظفر جیسا فرعون آج جیل کی کال کوٹری میں سرگڑ رہا ہے اور تم اس شہر کے سب سے معزز اور امیر انسان بن چکے ہو۔ بچے جو یہ سب سن کر جاگ چکے تھے، وہ بھی دوڑتے ہوئے چلے آئے اور اپنے باپ کے گلے لگ کر خوب رونے لگے۔ کمال کی آنکھوں سے گرم آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کا بخار جیسے ہی ایک دم سے اتر گیا تھا۔ اس نے اپنی روتی ہوئی بیوی کے آنسو صاف کیے اور ابھی وہ لوگ اس کیفیت سے باہر نہیں آئے تھے کہ اچانک ان کے محلے کی تنگ اور کچی گلیوں میں درجنوں گاڑیوں کے سائرن گونجنے لگے۔ پولیس کی گاڑیاں اور ملک کے تمام بڑے نیوز چینلز کی DSNGs ان کے دروازے پر آ کر رک گئی تھی۔ محلے کے وہ تمام لوگ جو کل تک کمال کو دیکھ کر منہ پھیر لیتے تھے، آج حیرت اور رشک سے اس کے گھر کے باہر جمع تھے۔ کیمروں کی فلیش لائٹس چمکنے لگیں اور وہی پولیس انسپکٹر جس نے رات کمال کو حقارت سے دیکھا تھا، آج اپنے اعلیٰ افسران کے ہمراہ دروازے پر کھڑا کمال کو ایک شاندار سلوٹ کر رہا تھا۔ کمال نے انتہائی مشکل اور کمزوری کی حالت میں چارپائی سے نیچے قدم رکھا۔ اس نے اپنے پھٹے ہوئے کپڑوں کی کوئی پرواہ نہیں کی اور سر اٹھا کر انتہائی وقار اور فخر کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھا، جہاں پوری دنیا اس کے استقبال کے لیے جھکی ہوئی کھڑی تھی۔ کمال نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے تشکر کے آنسو بہہ کر اس کے گالوں پر گر رہے تھے۔ اس نے دلی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کیا تھا، جس نے اسے ذلت کے اندھیروں سے نکال کر عزت کی ان بلندیوں پر پہنچا دیا تھا
جہاں کوئی انسان اپنی طاقت سے نہیں پہنچ سکتا۔ کمال کو یہ حقیقت پوری طرح سے سمجھ آ گئی تھی کہ سچائی کا راستہ اگرچہ کانٹوں سے بھرا اور کھٹن ہوتا ہے، لیکن اس راستے کی منزل ہمیشہ کامیابی، عزت اور ایک نہ ختم ہونے والے سکون پر ختم ہوتی ہے۔ اور جو انسان اپنی ضمیر کا سودا نہیں کرتا، پوری دنیا ایک دن اس کے قدموں میں آ کر گر جاتی ہے۔ اور سچائی کی جیت ہو چکی تھی، اور ایمانداری اپنا سب سے بڑا اور شاندار انعام پا چکی تھی، جس کی چمک نے کمال کی زندگی کے تمام اندھیروں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا دیا تھا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل ایس ایف سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔